اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. سورہ سبا آیت 12. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 ماہ کا راستہ اور شام کے وقت کا چلنا بھی 1 ماہ کا راستہ ہوتا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کے چشمہ بہا دیا. اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے جو اپنے رب کی اجازت سے سلیمان کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے انحراف کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا ذائقہ چکھاتے. حضرت سلیمان کے بارے میں یہ آیت ہے. حضرت سلیمان کو ایک بادشاہت عطا ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس بادشاہت میں حضرت سلیمان کے لیے جن و انس دونوں مسخر تھے. جنات کو بھی مسخر کر سکتے تھے، اور اس آیت میں فرمایا ہوا کو بھی سلیمان کے لیے مسخر کیا تھا. ہوا مسخر کیا تھا، اس کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا مسخر کیا، اور پھر یہ ہوا تجری بامرہ، حضرت سلیمان کے امر سے ہوا چلتی تھی. اس کا مطلب یہ سورہ انبیاء کی آیت اور اس آیت کی دونوں کے مفہوم سے یہ بات سامنے بظاہر سامنے آتی ہے کہ ہوا جو ہے وہ حضرت سلیمان کے لیے خصوصی طور پر مسخر تھی. ایک تو ہوا کی تسخیر ہے انسان کے لیے، سب کے لیے ہے. ہوا انسان کے لیے مسخر ہے، ہوا سے فائدہ اٹھاتا ہے انسان. یہ دریاؤں میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہ آج کل کے دور میں تو ٹیکنالوجی آ گئی، اب پہلے زمانے میں ہوا کے ذریعے کشتیاں چلتی تھی. اور حضرت سلیمان کے زمانے میں بحری سفر کشتیوں کے ذریعے ہوتا تھا، اور ذریعہ وہی ہوا ذریعہ تھی کہ ہوا کے ذریعے کشتیاں چلتی تھی. وہ شاعر نے کہا ہے ما کل ما یرید الانسان یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. انسان جو چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے. ہوا کبھی کشتی کے خواہش کے خلاف بھی چلتی ہے. ایک ہوا اور کشتی جو ہے وہ اس وقت رائج تھا. کیا یہی مراد ہے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا کہ بحری جہاز چلا کرتے تھے اور ہوا کے ذریعے چلتے تھے؟ سورہ انبیاء کی آیت سے جو ارشاد ہوا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا. عاصفةً تیز ہوا کو، تجری بامرہ سلیمان کے امر سے یہ ہوا چلتی تھی.
اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کی رفتار مسخر تھی، حضرت سلیمان کے ارادے کے مطابق ہوا تیز چلتی تھی۔ غدوها شہر و رواحها شہر، اور صبح ایک ماہ کا راستہ جو ہے وہ صبح کو طے کرتے تھے، اور ایک ماہ کا راستہ شام کو طے کرتے تھے اس ہوا کے ذریعے۔ رواح شام کے وقت کو کہتے ہیں، شام کے وقت کا سفر ہے، اور غدو صبح کے وقت کو کہتے ہیں۔ اور یہ غدو اور رواح کے بارے میں ارباب لغت کا کہنا ہے کہ سورج نکلنے تک کو غدو کہتے ہیں، اور دن کے آخری حصے کو رواح کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر زوال تک جو ہے وہ غدو ہے، اور زوال سے شام تک جو ہے وہ رواح ہے۔ بہرحال آدھا دن غدو ہے، آدھا دن رواح ہے بعض کے نزدیک۔ بہرحال اس تفسیر کے رواح اور غدو کی تفسیر، اگر صبح سے لے کر زوال تک کو غدو کہتے ہیں تو آدھا دن میں ایک مہینے کا سفر طے ہوتا تھا، اور رواح جو ہے وہ زوال سے شام تک آدھے دن میں ایک مہینے کا سفر طے ہوتا تھا حضرت سلیمان کے لیے۔ آیت سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہی ہے، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ جو بات یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں تانبا پگھلانے کی صنعت جو ہے وہ اس قدر بڑے پیمانے پر رائج ہوئی تھی کہ گویا تانبے کے چشمے بہہ رہے ہوں۔ جی، یعنی بڑی صنعت حضرت سلیمان کے، بہت بڑی طاقتور ان کی حکومت تھی، اس میں تانبے پگھلانے کے بڑے بڑے کارخانے موجود ہوں، اور اس میں اصلنا کی تعبیر صحیح ہو سکتی ہے۔ اصلنا یعنی بہا دیا، تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ سیل سے ہے، سیل بہنے کو کہتے ہیں، اصلنا بہا دیا۔ اور یہ تعبیر صحیح ہے، چونکہ تانبا پگھلانے کی صنعت بڑے پیمانے پر رائج ہو گئی تھی، اس لیے اس کو بہا دیا کہنا صحیح ہے کہ تانبا جو ہے وہ پگھلنے کے بعد بہا دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں کہا ہے کہ 2 دن کے لیے یہ چشمہ پھوٹا تھا۔ اس قسم کے روایات جو ہے ہمیشہ جو تاریخ اور تفسیر کے سلسلے میں بہت سے روایات ہیں وہ ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کم کیا جاتا ہے روایات کے اوپر، الا ان کے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے اور سند صحیح ہو، راوی صحیح ہو، راوی ثقہ ہو۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات میں سے بھی بعض جن ایسے تھے جو حضرت سلیمان کے آگے کام کرتے تھے سلیمان کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات مسخر ہونے کا مطلب کوہستانی لوگوں کو بلا کر کے ان کو سے کام لیتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، توجیہ کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جدید سائنس سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اسی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم نے بارہا کہا ہے سائنس کی تھیوری جو ہے
وہ مفروضہ ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ کسی تعبیر، قرآنی تعبیر کی تعویل واویل کرنا اصلاً غلط کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کے لیے جو معجزات ہیں، وہ معجزات لوگ جو ہے وہ قانون طبیعت، فزکس کے اصولوں پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر معجزات کی ایسی تجوید تعویل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر پھٹا تھا، یہ مد جزر ہے، اور یہ بنا تھا وہ یہ ہے، اور اس کے لیے جنات کو قابو کرنے کا مطلب جو ہے کوہستانی لوگ ہیں، ان کو جن کہا ہے۔ اس قسم کے تعویل کرتے ہیں جو ذہن اسلامی تعلیمات کے ساتھ استقلال نہیں رکھتا، جن کا ذہن میں استقلال نہیں ہے، تو فعلی سوچ حاکم ہوتا ہے بعض لوگوں کے اوپر، وہ اس قسم کی تشریح کرتے ہیں۔ ابھی بعد میں آئے گا کہ جنات کیا کام کرتے تھے حضرت سلیمان کے لیے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، جو ان جنات میں سے کوئی انحراف کرتا تو اسے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا۔ کچھ جنات کو سزا کے طور پر زنجیروں میں جکڑ کے رکھتے تھے۔ سورہ صاد میں ہے وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ سلیمان جو چاہتے یہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء، حضرت سلیمان جو بھی چاہتے جنات کو حکم دیتے وہ بنا دیتے تھے۔ بڑی مقدس عمارات من محاریب، محراب یعنی مسجد، عبادت گاہ مقدس، روایات میں ہے بیت المقدس جو ہے وہ ان جنات نے بنایا ہے۔ ان کے لیے بڑی مقدس عمارات، محاریب کا ترجمہ ہم نے مقدس عمارت کیا ہے، چونکہ محراب عبادت کو کہتے ہیں، اور اس وجہ سے وَتَمَاثِيلَ، اور مجسمے بناتے تھے، وَجِفَانٍ، حوض بناتے تھے، کَالْجَوَابِ، پیالے جیسے، اور وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ، اور زمین میں گھڑی ہوئی دیگیں، قدور قدر کی جمع ہے، قدر دیگ کو کہتے ہیں، راسیات یعنی گھڑی ہوئی۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ حضرت سلیمان کے لیے چونکہ جنات مسخر تھے، اس لیے وہ حضرت سلیمان ان سے مختلف کام لیتے تھے۔ ان میں سے ایک ہے من محاریبہ، محاریب محراب کی جمع ہے۔ محراب صدر مجلس کو کہتے ہیں، مسجد میں جو صدر مقام ہے، امام کی جگہ ہے، اس کو محراب کہتے ہیں۔ یہ اس میں اعلیٰ کے وزن پر ہے، محراب اعلیٰ حرب۔ محراب عبادت کو اعلیٰ حرب کیوں کہتے ہیں؟ بعض اور جگہوں پر ہے اس کا ذکر، یہاں ہم نے ذکر نہیں کیا۔ محراب اس لیے کہتے ہیں کہ
عبادت کی جگہ جو ہے وہاں شیطان سے لڑنے کی جگہ، شیطان جو ہے وہاں سے عبادت کی جگہ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ صدر مجلس کو محراب کہتے ہیں، اور عربوں میں اصطلاح ہے کہ قصر کو بھی وہ محلات کو بھی محراب کہتے تھے۔ لیکن قرآن نے کبھی بھی قصر کے لیے لفظ محراب وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جائے عبادت کے لیے قرآن نے محراب استعمال کیا ہے، کسی قصر کے لیے، کسی محلات کے لیے لفظ محراب استعمال نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں یعملون لہ من محارب، یہ جنات حضرت سلیمان کے لیے محراب بناتے تھے، مقدس عمارتیں بناتے تھے۔ وتماثیل، اور مجسمے یا تصویریں بناتے تھے، تمثال۔ ہمارے یہاں ایک وہ ہے فقہی مسئلہ ہے، ہمارے ائمہ علیہم السلام سے روایات بھی ہیں کہ جاندار ذی روح چیزوں کے مجسمے بنانا جائز نہیں ہے، مجسمہ سازی، مجسمہ بنانا جائز نہیں، حرام۔ انسان کا مجسمہ، پرندوں کا، حیوانات کا مجسمہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر تماثیل سے مراد ہماری شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت محمدی خالص توحید کا عظیم مذہب ہے، توحید کے منافی یا شائبہ تک ہو، توحید کے منافی کا شائبہ تک ہو، اس سے پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا جانداروں کا مجسمہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اس آیت میں حدیث میں آیا ہے ما ہی تماثیل الرجال والنساء، یہ مردوں اور عورتوں کی تمثال نہیں ہے، مجسمے نہیں ہے، ولیکنھا الشجر وشبہہ، درختوں کے اور اس قسم کے چیزوں کے مجسمے بناتے تھے۔ چنانچہ ہمارے کتاب مقاصد محرمہ ہے، مقاصد محرمہ میں فرمایا ہے بلا اختلاف جاندار چیزوں کا مجسمہ بنانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وَجِفَانٍ کَالْجَوَابِ، حوض جیسے پیالے، بڑے بڑے حوض کے مانند پیالے بناتے تھے یہ جنات، جی لوگ اس کے گرد بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ قدیم زمانے میں اور بعض علاقوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ وہ ایک دسترخوان پر جو ہے وہ بیٹھ کر کے اور مل کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ بہت بڑے پیالے بناتے تھے، اور اس میں لوگ جس طرح آج کل ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، وہ اس پیالے کے گرد بیٹھ کر کے اس سے کھانا کھاتے تھے۔ وقدور الراسیات، اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں، اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے کہ ان کو نقل انتقال کر کے ادھر سے ادھر لے جانا ممکن نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی دیگ، یہ راسیات گڑی ہوئی۔ والجبال ارساہا، یہ پہاڑ کو گاڑ دیا، راسیات گڑی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ اس سے کیا لگتا ہے؟ لگتا ہے کہ بہت بڑے لوگ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ بڑے لوگ کیا مطلب بڑے لوگ؟ جی حضرت سلیمان کے پاس بہت بڑا لشکر ہوتا تھا،
جیسا کہ یمن والوں کے لیے جب ہدہد نے پیغام دیا کہ وہاں آفتاب پرست لوگ ہیں، تو ان کو پیغام بھیجا اور پھر کہا کہ ہم فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لشکر تھا، بہت بڑا لشکر ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان کی سلطنت بہت وسیع سلطنت، بہت عظیم طاقتور سلطنت، اور اس لشکر کو کھانا کھلانے کے لیے اس قسم کے بڑے بڑے پیالے اور اس قسم کے بڑے بڑے دیگیں جو ہے وہ بناتے تھے یہ جنات۔ اعملوا آل داود شکرا، آل داود شکر کرو۔ جو ایسی سلطنت جو ہے وہ آل داود کو عنایت ہوئی ہے، جو کسی کو اس قسم کی عظیم سلطنت عنایت نہیں ہوئی، اور اس کا اس عظیم سلطنت اور حکومت ملنے کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ آل داود کے لیے شکر کرو کا حکم ہے، وہ اس سلطنت میں عدل و انصاف قائم کرنا شکر ہے جی، اور ہر ایک کو اس کا حق پہنچا دینا، کسی کا حق جو ہے وہ ضائع ہونے نہ دینا، یہ سلطنت کے شکر کا طریقہ ہے۔ حکومت ملنے کا اگر کوئی شکر کرنا چاہتا ہے تو عدل انصاف کرو اور کسی کا حق نہ مارو، اور ہر ایک کو اس کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار کم ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک کلی بات ارشاد فرمائی جو قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں میں شکر گزار لوگ قلیل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک مسئلہ ہے، شکر گزار لوگ قلیل ہوتے ہیں۔ ایک آیت ہے وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہی ہے، ما و الا کے ساتھ، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس امت سے خطاب ہے، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ یہاں قابل توجہ یہ ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں اس سے اللہ کو ضرر، یعنی اللہ کو کیا ضرر پہنچنا ہوتا؟ اللہ کے دین کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہاں پر ایک بہت لمبی گفتگو ہوتی ہے، ہم نہیں کریں گے ادھر، کہ قد خلت من قبلہ الرسل،
پہلے انبیاء کے بعد کیا ہوتا رہا، اور احادیث میں ہے جو کچھ پہلے انبیاء کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ اس نبی کے بعد میں ہوگا، یہاں تک کہ اگر پہلے انبیاء کے لوگ جو ہے وہ سوسمار کے بل میں گھسے ہوں تو بھی تم لوگ گھسو گے۔ فی جحر ضب لدخلتموہ، قدم قدم ہوگا۔ دین اسلام اور دیگر ادیان میں یہ فرق ہے، دیگر ادیان میں لوگ اپنے رسول کے بعد منقلب ہوتے رہے اور دین میں تحریف ہوتی رہی، اور دین اسلام میں لوگ اگرچہ منقلب ہوتے رہیں گے لیکن دین بچا رہے گا، دین محفوظ رہے گا۔ کہاں سے سمجھا ہے؟ ادھر سے سمجھا ہے، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کے دین کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، دین محفوظ رہے گا۔ لوگ منقلب ہوتے جائیں گے، دین جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ کس ذریعے؟ اور وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کے ذریعے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کچھ لوگ ہوں گے جو دین کی حفاظت کر رہے ہوں گے اور ان کی وجہ سے دین کو ضرر نہیں پہنچے گا، اور وہ شکر گزار ہوں گے ہی تھوڑے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔